فرانسیسی صدر کے بعد برطانوی وزیر اعظم کی صدر ٹرمپ سے ملاقات۔ یورپی رہنما امریکہ سے کیا توقعات لگائے ہوئے ہیں؟ پاکستانی F-16 کی مانیٹرنگ کے لیے جاری کیے گئے فنڈز کا مقصد کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ شامل کریں گے کچھ عالمی خبریں بھی آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ امریکہ کی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے ایسٹر کے موقع پر روایتی ایسٹر ایگ رول کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایونٹ 21 اپریل کو وائٹ ہاؤس میں ہوگا۔ ایسٹر ایگ رول موسم بہار میں منعقد کیا جانے والا ایونٹ ہے اور یہ روایت 1878 سے چلی آ رہی ہے۔ حالیہ دہائیوں میں ایسٹر ایگ رول کے موقع پر ہونے والی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے اور اب اس ایونٹ میں ریڈنگ، گیمز اور میوزیکل انٹرٹینمنٹ شامل ہے۔ ٹرمپ خاندان نے اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران ہونے والے ایسٹر ایگ رولز میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ اس ایونٹ میں شرکت کے لیے ٹکٹ مفت ہے، لیکن ان کا اجرا ایک آن لائن لاٹری کے ذریعے کیا جاتا ہے جس کا آغاز 24 مارچ کو ہوگا۔ ترکیہ میں زیر حراست کالعدم تنظیم کردستان ورکرز پارٹی یا PKK کے عسکریت پسند رہنما عبداللہ اجلان نے اپنی تنظیم سے ہتھیار پھینکنے اور تنظیم کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد شام میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز یا SDF جو کہ کردوں کی اکثریت والی جماعت ہے، ان کے سربراہ مظلوم عبدی نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ شام کی نیم خود مختار کرد انتظامیہ کے مسلح ونگ SDF نے ایک ویڈیو کانفرنس کے دوران کہا کہ وہ اس اقدام کو مثبت انداز میں دیکھتے ہیں کیونکہ یہ قیام امن کے بارے میں ہے۔ ترکیہ SDF کو کالعدم PKK کی ایک شاخ سمجھتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور یورپی یونین نے اس سال ایک آزاد تجارتی معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوششوں میں اضافے پر اتفاق کیا ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈر لائن نے یہ بات آج جمعے کے روز کہی، جو بھارت کے دورے پر ہے۔ یورپی یونین کے ممالک کے رہنماؤں کے ہمراہ وان ڈر لائن کا یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب عالمی سیاسی منظرنامے پر تناؤ پیدا ہو رہا ہے۔ نئی دہلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں بھارت اور یورپی یونین کے درمیان شراکت داری کے بہترین مواقع سامنے آئے ہیں۔ جاپان کے شمالی ساحلی شہر اوفناٹو میں فائر فائٹرز جمعے کے روز آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فضائی فوٹیج میں جنگل کی پہاڑوں سے دھواں اٹھتے اور عمارتوں کو آگ میں تباہ دکھایا گیا ہے۔ جاپانی قومی نشریاتی ادارے NHK نے مقامی حکام کے حوالے سے جمعے کو اطلاع دی کہ اندازے کے مطابق جنگل کی آگ لگ بھگ 1200 ایکڑ رقبے کو جلا چکی ہے۔ آگ میں اب تک ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ آگ کے نتیجے میں علاقے سے 1300 سے زیادہ خاندانوں کو نکال لیا گیا ہے، جبکہ 3000 سے زائد افراد امدادی مراکز میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ روم میں 20ویں صدی کے سب سے بڑے مصوروں میں سے ایک یعنی پکاسو کی تخلیقات پر مبنی ایک نمائش شروع ہو رہی ہے۔ پکاسو انقلابی آرٹ کیوبزم کے ماسٹر تھے، لیکن وہ ایک پسماندہ تارکین وطن بھی تھے۔ پکاسو دی فورنر نامی اس نمائش میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ فرانس میں ایک ہسپانوی باشندے کے فن اور سیاست کو ایک غیر ملکی کی حیثیت سے کیسے دیکھا گیا۔ فرانس میں اپنی بالغ زندگی کا بیشتر حصہ گزارنے کے باوجود پکاسو کو کبھی فرانسیسی شہر کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ پکاسو کے فن پاروں میں مجسمے، سیرامیکس اور 5 ایسے نمونے بھی شامل ہیں جو پہلے کبھی نہیں دکھائے گئے تھے۔ یہ نمائش 27 فروری سے 24 جون تک جاری رہے گی، معاف کیجیے گا 29 جون تک۔ صدر ٹرمپ نے صدارتی منصب سنبھالنے کے بعد یوکرین اور روس کے درمیان جنگ ختم کرانے کے لیے اپنی پالیسی تبدیل کرتے ہوئے روس کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا آغاز کیا ہے، جس کے باعث یوکرین سمیت امریکہ کے روایتی یورپی اتحادیوں میں یورپ کی سیکیورٹی سے متعلق خدشات میں اضافہ ہوا ہے، جس کی ایک جھلک ہمیں یورپی رہنماؤں کے بیانات میں ملتی ہے۔ یوکرین میں جنگ بندی کے لیے روس اور امریکہ کے درمیان ابتدائی مذاکرات میں یورپ اور یوکرین کو شامل نہ کیے جانے پر یورپی ممالک میں تشویش پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اس ہفتے کے آغاز پر فرانسیسی صدر نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران یوکرین کے معاملے پر صدر ٹرمپ کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی اور گزشتہ روز اسی سلسلے میں برطانوی وزیر اعظم بھی صدر ٹرمپ سے ملے۔ اس کے علاوہ یوکرین کے صدر زیلنسکی کی آمد بھی آج واشنگٹن میں متوقع ہے۔ وہ معدنی ذخائر تک رسائی سے متعلق امریکہ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں۔
یورپ اور امریکہ کے تعلقات کے تناظر میں اس ہفتے ہونے والے فرانسیسی اور برطانوی رہنماؤں کے دورے کس ماحول میں ہوئے؟ اس پر بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے ندیم یعقوب سے، جو اس وقت اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ یہ اہم ملاقاتیں جو یورپی رہنماؤں اور صدر ٹرمپ کے درمیان ہوئی، ان کا ماحول کیا تھا، کیا بات چیت ہوئی؟ ارم، بہت ہی اچھے ماحول میں یہ گفتگو ہوئی۔ جیسا کہ آپ نے کہا، پچھلے یہ ہفتے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون یہاں تھے، وہ بھی بہت اچھے ماحول میں بات ہوئی۔ لیکن جو اصل معاملات ہیں وہ تشویش ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، کہ جب سے صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں آئے ہیں، ان کی پالیسی میں ٹورڈز یوکرین اور رشیا اس میں ایک شفٹ آئی ہے، ایک تبدیلی آئی ہے۔ وہ پہلے دن سے کہتے ہیں کہ یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس لڑائی میں بہت لوگ مارے گئے ہیں، یہ ختم ہونی چاہیے۔ اس کے لیے وہ روس سے گفتگو کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، جس کا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ انقرہ میں ہو رہا ہے ان کی ٹیمز کے درمیان۔ تو جو یورپی اتحادی ہیں، روایتی اتحادی، ان کو تشویش ہے۔ کل جب کیئر سٹارمر یہاں پر تھے تو انہوں نے اسی جو گفتگو ہے جو کہ ایمینوئل میکرون نے یہاں پر جن تشویش کا اظہار کیا، کہ سر ٹرمپ ایک تو یہ کہ کچھ گارنٹیز دیں کہ جب یہ اگریمنٹ ہوگا روس کے ساتھ تو کیا روس ان کو وہ بھی کرے گا، ان کو آنر کرے گا۔ سر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ہاں، میری جب بات ہوتی ہے پوتن سے تو انہوں نے کہا ہے کہ بالکل وہ بات مانیں گے۔ یورپی اتحادیوں کو تھوڑا سا اس پر کنسرن ہے۔ جو دوسری بات ہے، اور یورپی اتحادی جو ہیں وہ جب ڈپلویمنٹ کی بات ہوتی ہے، سیکیورٹی کی، تو سر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے وہ یورپی سیکیورٹی کا ہے، ان کو کرنا چاہیے، ہمیں اس میں ٹروپس ڈپلویمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیئر سٹارمر جو ہے اور فرینچ گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پر اپنے ٹروپس رکھنے کے لیے تیار ہیں بارڈر پر، لیکن رشیا اس کو اپوز کرتا ہے۔ جو دوسرا ایشو ہے وہ ہے نیٹو کی ممبرشپ کا، جس سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا۔ روس اس کو بھی اپوز کرتا ہے کہ یوکرین نیٹو کی ممبرشپ لے۔ لیکن سر ٹرمپ نے کل جب کیئر سٹارمر سے وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ نیٹو از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن، اس لیے کہ یہ اسی سے تو معاملہ شروع ہوا تھا۔ پھر تیسری جو بات ہے جس پر یورپین اتحادی جو ہیں وہ زور دے رہے ہیں وہ یہ کہ جب یہ سینکشنز ختم ہو، ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی 3 سال پہلے تو روس پر بہت سے اکنامک سینکشنز لگی، تو اگر یہ سینکشنز اٹھتی ہیں تو پھر وہ ریوارڈ جو ہے وہ روس کو نہیں ملنا چاہیے۔ سر ٹرمپ بہت واضح تھے کہ پہلے یہ ڈیل ہونی چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ مجھے یہ کہنا ہے، جیسا کہ میں نے کل کہا تھا، کہ جب آپ امن فوج تعینات کرنے کی بات کرتے ہیں، پہلے تو ہمیں ایک معاہدہ کرنا ہوگا۔ ابھی تو کوئی معاہدہ ہوا نہیں۔ ہمارے پاس روس ہے، یوکرین ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم کافی آگے بڑھ چکے ہیں۔ میرے خیال میں روس بہت تعاون کر رہا ہے۔ خصوصی نمائندہ سٹیو ویٹکوف اور اسکاٹ اور مارکو روبیو اور جے ڈی وینس سبھی شامل تھے، اور کچھ دیگر افراد بھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ معاہدے کے معاملے پر بہت اچھی پیش رفت ہو رہی ہے، مگر ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ اس لیے میں کسی امن فوج کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا جب تک کہ ہم معاملات کو سلجھانے کے لیے کسی معاہدے پر نہ پہنچیں۔ میں اسے بد نصیبی کی علامت نہیں دینا چاہتا۔ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ ندیم، یو کے پرائم منسٹر کے ساتھ ٹریڈ پر بھی بات ہوئی اور یورپ کو اس پر بھی تشویش ہے، اس پر سر ٹرمپ نے کیا کہا؟ دیکھیں، ایک جو بڑی چینج سر ٹرمپ جب سے وائٹ ہاؤس میں آئے ہیں وہ ٹریڈ میں بیلنس کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ ٹریڈ پڑوسی ممالک میکسیکو، کینیڈا سے ہو، چاہے یورپی اتحادیوں سے یا دوسرے ملکوں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کو ایک وہ ڈس ایڈوانٹیج میں رہا ہے ٹریڈ کے معاملے میں، تو وہ ڈیفیسٹ جو ہے اس میں توازن کی بات کرتے ہیں، اور وہ توازن جو ہے وہ جو یورپی اتحادی ہیں اس میں بھی وہ اس کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ڈیفیسٹ ہے اور وہ ہمیں وہ برابر کرنا ہے۔ اس حوالے سے جب یو کے ساتھ ٹریڈ کی بات ہوتی ہے تو یو کے کا اور امریکہ کا ٹریڈ والیوم کے بارے میں ان دونوں کا کہنا ہے کہ دونوں کی جانب سے ڈیفیسٹ ہے، تو وہ اس پر سر ٹرمپ نے کہا کہ بہت اچھا ہمارا ایگریمنٹ ہے، ہم ویل ہیو اے گریٹ ایگریمنٹ، انہوں نے یہ کہا۔ تو
تو وہ اس پر بات چیت ہوئی اور وہ کیئر سٹارمر جو ہیں وہ اس معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، اور اس پر جو دونوں ٹیمز ہیں انہوں نے ملاقات بھی کی. لیکن جو ٹریڈ EU کی جو آپ نے بات کی، EU کی پریزیڈنٹ، پارلیمنٹ کی پریزیڈنٹ، وہ یہاں واشنگٹن میں تھی اتفاق سے کل، انہوں نے اس پر بہت کنسرن کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ جو ہے ہمارے اوپر یہ ٹیرفز لگائے گا تو ہم بھی اس کو اسی طرح سے اس کا جواب دیں گے. اور یہی بات کینیڈا کے جو ٹروڈو ہیں انہوں نے بھی کل کہی کہ ابھی اگلے 2-4 دنوں میں جو ٹیرفز جو ہیں جب وہ امپوزیشن یا وہ لاگو ہونے ہیں تو ہم اسی طرح سے اس کا بھی جواب دیں گے. ندیم بہت بہت شکریہ ہمیں یہ اطلاعات دینے کا. عالمی سیاست کی بات کریں تو ایک طویل عرصے سے یورپ اور امریکہ اہم معاملات پر مشترکہ نقطہ نظر کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے آئے ہیں. اسٹریٹجک تعاون سے ہٹ کر عالمی سیکیورٹی کے معاملات پر بھی امریکہ، یورپ یا نیٹو اہم شراکت دار کے طور پر آگے بڑھتے رہے ہیں. لیکن اب مبصرین ان تعلقات میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں. ان بدلتے حالات و واقعات کے بارے میں نے گزشتہ روز بات کی واشنگٹن بیسڈ تھنک ٹینک کیٹو انسٹیٹیوٹ کے جسٹن لوگن سے اور پوچھا کہ یورپی رہنما امریکی صدر کے لیے کیا پیغامات لے کر آئے ہیں. I think they're responding to the shock of the last several weeks. میرا خیال ہے کہ وہ کچھ ہفتے پہلے نیٹو کے وزارتی اجلاس یعنی میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے دوران ملنے والے شوق پر رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں. امریکہ کی طرف سے یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ یوکرین میں جنگ کو جلد ختم کرنے کی شدید خواہش موجود ہے، اور یہ کہ ٹرانس اٹلانٹک تعلقات پر ٹرمپ کی طویل عرصے کی یہ تنقید ایک مرتبہ پھر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ یورپ کی دفاعی ضروریات پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ ایک ایسے کردار کی جانب منتقلی چاہے گی جب یورپ اپنے اور یورپی یونین کے دفاع کے لیے قائدانہ کردار ادا کرے. جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ یورپ کی سیکیورٹی کا اور پھر امریکہ یوکرین میں امن کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، کیا یوکرین اور روس کے درمیان امن کے لیے سیکیورٹی کے علاوہ بھی کسی اور قسم کی ضمانتیں درکار ہیں؟ یوکرین واضح طور پر امریکہ سے سیکیورٹی کی ضمانت چاہتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہونے والا ہے. مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. تو اس کے بعد یورپی ممالک خاص طور پر فرانسیسیوں نے کہا کہ شاید ہم یوکرین میں امن فوج بھیج سکتے ہیں جس میں امریکہ ایک بیک اپ کے طور پر ہو، جو فی الوقت بات چیت میں شامل نہیں. اور امریکیوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ یوکرین کی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دے گا. پچھلی امریکی انتظامیہ نے کہا تھا کہ یوکرین کے لیے نیٹو رکنیت کے لیے ایک ناقابل واپسی راستہ ہے، لیکن نیٹو کی رکنیت پر کبھی بحث نہیں ہوئی. اس لیے ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جو کچھ ممکن ہے اس کی ستائش ضروری ہے. پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں کون سے عوامل ہیں جو امریکہ کی نیٹو کی جانب اس حالیہ تبدیلی کا نتیجہ ہیں ایز کمپیئر ٹو پریویس ایڈمنسٹریشنز؟ بائیڈن انتظامیہ کی یوکرین میں حکمت عملی یہ تھی کہ وہاں جتنا ہو سکے کیا جائے. یہ کوئی ڈھکا چھپا مقصد نہیں تھا. اور اس کے برعکس ٹرمپ انتظامیہ نے کہا کہ یوکرین کا نیٹو میں شامل ہونا ممکن نہیں ہے. روس یوکرین کے کچھ حصے پر قابض رہے گا، جو ایک ناقابل قبول بات سمجھی جاتی تھی، لیکن ہر کوئی یہ جانتا تھا. لہٰذا ٹرمپ کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ باتیں کہتے ہیں جو ہر کوئی جانتا ہے بغیر کسی لگی لپٹی کے، اور وہ یہ کہ یوکرین بلا شبہ کبھی نیٹو کا حصہ بنے گا، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہوتے ایسا ہو. لیکن اس کا امریکہ کی عالمی سطح پر حیثیت پر کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ امریکہ نیٹو کا طاقتور مرکز سمجھا جاتا ہے. اس کا امریکہ کے لیے ایک عالمی رہنما ہونے کے ناطے سے اس کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا؟ ٹرمپ انتظامیہ نہیں چاہتی کہ وہ ہمیشہ یورپی سیکیورٹی کا محور رہے. انہوں نے اپنے پہلے دور میں بھی اشارہ دیا تھا. انہوں نے 1988 میں اوپرا ونفری کے انٹرویو میں بھی یہ بات کہی تھی. یہ ٹرمپ کی طویل عرصے کی پالیسی ہے جس کے مطابق ٹرانس اٹلانٹک تعلقات کی موجودہ شکل میں امریکہ کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یورپ کو چاہیے کہ وہ بین الاقوامی امور میں یہ کم از کم یورپی سیکیورٹی کے بارے میں اپنا بوجھ خود اٹھائے. But then there's a question of China. لیکن پھر چین کا سوال ہے. امریکہ کی انتظامیہ میں ایسے لوگ ہیں جو چین کے مخالف ہیں. حالانکہ صدر ٹرمپ کبھی کبھار چینی انتظامیہ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کا نیٹو کے لیے کیا مطلب ہے جو چین کے خلاف امریکہ کا مضبوط اتحادی ہے؟ نیٹو being a strong ally of US
against China. Having the United States bogged down in an अमेरिका का यूरोप में एक ना ख़त्म होने वाली जंग में फंसा रहना शी जिनपिंग के मुफाद में है। चीन की हुकूमत की ख्वाहिश होगी कि अमेरिका की तवज्जो इंडो पैसिफिक खित्ते पर मरकूज ना हो, और मौजूदा इंतज़ामिया में चीन के मुखालफिन ये चाहते हैं कि अमेरिका यूरोपीय सिक्योरिटी में मरकज़ी किरदार से दस्तबरदार हो जाए और शायद मशरिक़ वस्ता में भी, और चीन के पैदा करदा चैलेंजेस पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ करे। VOA उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और फॉलो करें हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरें, तबसरे, तज्ज़िये और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए। और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान में मौजूद F-16 तैयारों की अमरीकी मॉनिटरिंग की। ट्रंप इंतज़ामिया ने पाकिस्तान में अमरीकी साख्ता F-16 तैयारों की मॉनिटरिंग प्रोग्राम के लिए तकरीबन $40 करोड़ जारी कर दिए हैं। इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका इस बात को यकीनी बना रहा है कि पाकिस्तान ये तैयारे अपने हरीफ भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना करे। वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान इन तैयारों से मुताल्लिक तय पाने वाले मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान की एयरफोर्स अपने ज़ेर इस्तेमाल F-16 जंगी तैयारे और ख़ास तौर पर नए F-16 तैयारे सिर्फ इसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वॉइस ऑफ अमेरिका के आसिम अली राना इस पर हमें मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने पाकिस्तान में अमरीकी साख्ता F-16 तैयारों के मॉनिटरिंग प्रोग्राम के लिए $39 करोड़ 70 लाख की रकम जारी की है। इस प्रोग्राम के तहत अमरीका ये यकीनी बनाता है कि पाकिस्तान F-16 तैयारे सिर्फ इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करेगा और इन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये रकम पाकिस्तान को नहीं मिलेगी, बल्कि ये इन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए है जो इस प्रोग्राम की निगरानी कर रहे हैं। तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली कहते हैं कि इस वक्त इस फैसले का मकसद भारत को पैगाम देना है कि इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। F-16 जो है इस वक्त दुनिया में एक मकबूल तरीन लड़ाका तैयारा है और तकरीबन 40 ममालिक की फ़ज़ाइया जो है वो उसको इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आप जानते हैं कि हर मुल्क के साथ अमेरिका के जो दवाही मुआहदे हैं जिसके तहत F-16 फ़रोख्त किया जाता है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन मुख्तलिफ होती हैं। ये बात हकीकत है कि ब्लॉक 52 जब पाकिस्तान ने 2007 में हासिल किया तो इसमें प्राइमरी जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट थी वो काउंटर टेररिज्म में इसका इस्तेमाल है, और पाकिस्तान ने F-16 को बहुत महारत के साथ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में इस्तेमाल किया भी है। लेकिन ये वाली बात कि अब यूँ लगता है कि भारत की जो लॉबी है उसका असर रसूख अमेरिका की खारजा और दिफाई पॉलिसी पे बतदरीज बढ़ रहा है, और जिसका नतीजा ये है कि अब जो भारत चूँकि इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका का एक करीब तरीन इत्तेहादी और हलीफ है, तो उसके जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के हवाले से वो अमेरिका की दिफाई और ख़ारजा पॉलिसी पर असरअंदाज होते हुए नज़र आ रहे हैं। यूँ लगता है कि अमेरिका की ख्वाहिश है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो भी दिफाई इमदाद शेयर करता रहा है या जो वेपन सिस्टम्स शेयर किए हैं वो मुस्तक़बिल में अमेरिका ये तवक्को करता है कि पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करे। अलबत्ता ये बात बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो हमारे अफवाज के पास हथियार हैं, पाकिस्तान की एयर फोर्स, नेवी, आर्मी के पास, वो पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के दिफा के लिए हैं, और किसी भी मुल्क की तरह हमें भी अपनी सलामती और ख़ुद मुख्तारी के दिफा का हक़ हासिल है। तो किसी भी भारतीय जारियत की सूरत में मैं समझता हूँ पाकिस्तान हर जो वेपन सिस्टम को मुनासिब समझेगा, अपनी हिकमत अमली के तहत वो इस्तेमाल में लाएगा। अमेरिका हर मुल्क के साथ दिफाई ताउन का अलग मुआहदा करता है। मसलन F-16 तैयारा दुनिया के 40 ममालिक के ज़ेर इस्तेमाल है, और अमेरिका के हर मुल्क के साथ मुआहदे की नोयत भी अलग अलग है। F-16 के बहुत से मॉडल और वर्जन्स हैं, और जब इन्हें किसी मुल्क को फराहम किया जाता है तो इस बात को भी देखा जाता है कि ये जहाज़ किसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकते हैं। F-16 तैयारों से मुतल्लिक एक वेबसाइट के मुताबिक 2006 में होने वाले मुआहदे के तहत पाकिस्तान को F-16 ब्लॉक 52C के 12 और ब्लॉक 52D के 6 तैयारे फराहम किए गए थे। ये तमाम तैयारे इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल हैं। यूरोप से लेकर शुमाली अमेरिका तक तमाम ममालिक तारकीन वतन से मुताल्लिक अपनी पॉलिसियाँ सख्त कर रहे हैं।
اور اب ان میں کینیڈا بھی شامل ہو گیا ہے، جسے طویل عرصے تک ایک ایسا ملک خیال کیا جاتا تھا جہاں تارکین وطن کو سب سے زیادہ خیر مقدم یا ویلکم کیا جاتا ہے۔ کینیڈا میں بڑے پیمانے پر پالیسیوں میں ایسی تبدیلیاں کی گئی ہیں جن کا اثر بین الاقوامی طلباء پر پڑ رہا ہے۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں۔ کینیڈا جن بین الاقوامی طالب علموں کو ملک میں آنے کی اجازت دیتا ہے ان کی تعداد 4,37,000 تک کر رہا ہے، جو گزشتہ سال سے 10% کم ہے۔ شیخ عمر کیراکویا برکینا فاسو سے کینیڈا آئے، انہیں 1 سال سے بھی کم عرصہ ہوا ہے۔ ان کا یہ سفر کینیڈا بھر میں آئے ہزاروں بین الاقوامی طلباء کے سفر کی عکاسی کرتا ہے۔ میں نے کینیڈا کو چنا کیونکہ یہاں میرے شعبے میں مواقع زیادہ ہیں۔ لیکن اب گریجویشن کے بعد کینیڈا میں رہنا اور کام کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ جو طلباء یہاں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ دکھانا ہوگا کہ ان کے پاس $20,000 سے زیادہ جمع ہیں، جبکہ اس سے پہلے یہ رقم $10,000 تھی۔ اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد کینیڈا میں ملازمت کرنے کے لیے طلباء کو انگریزی اور فرانسیسی زبان پر عبور کی ضرورت ہوتی ہے، اور انہیں ان مضامین میں گریجویشن کرنا ہوتی ہے جن کی کینیڈا کو واقعتاً ضرورت ہے، جیسے کہ سائنس، زراعت اور صحت عامہ۔ جب میں نے پہلی مرتبہ ملک چھوڑا تو وہ کانکنی کے لیے تھا، لیکن اب امیگریشن کے نئے قوانین کے تحت مجھے اپنا تعلیمی شعبہ تبدیل کرنا پڑا کیونکہ مجھے خود کو نئے قوانین کے مطابق ڈھالنا تھا۔ کینیڈا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ نئے ضابطے اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ ان سے کم مدت میں آبادی میں اضافے کو روکا جا سکے، تاکہ کینیڈا کی حکومت کو رہائش اور صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے وقت مل جائے۔ اس غیر یقینی صورتحال کے دوران طلباء امیگریشن سروسز اور بکی وانڈا کی قائم کردہ شیرا جیسی ایپس کی جانب رجوع کر رہے ہیں۔ ان کی سائٹ طلباء کو ایسے ٹولز مہیا کرتی ہے جن سے انہیں ویزا کی درخواستوں، امیگریشن کے ضابطوں اور ملازمتوں کی تلاش میں رہنمائی ملتی ہے۔ یہ وقت ہے جب خود سے حل نکالنے کا عمل آپ کے کام نہیں آتا، کیونکہ امیگریشن میں ہر لمحے تبدیلی آ رہی ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ کہنے کی حکمت عملی ہو کہ ٹھیک ہے تو میرے متبادل کیا ہیں۔ اس بے یقینی کے دوران شیخ عمر کہتے ہیں کہ وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک اور اپنے عارضی وطن دونوں کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اپنی ٹریننگ کے بعد میرا ارادہ ہے کہ میں یہاں رہ کر تجربہ حاصل کروں، اچھے مواقع تلاش کروں اور کچھ سال بعد اپنے ملک واپس چلا جاؤں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے یہاں جو کچھ سیکھا ہے اس سے اپنے ملک کی خدمت کروں۔ بکی وانڈا باور کرواتی ہیں کہ ہر سال بین الاقوامی طلباء کینیڈا کی معیشت میں $22 ارب کا حصہ ڈالتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر ان طلباء کی تعداد کم کر دی گئی تو کینیڈا کی معیشت کمزور ہوگی اور ہنرمندوں تک رسائی بھی کم ہو جائے گی۔ آرزوما کمپورے کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔ میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو، جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔ مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔ لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔ اکثر جو یہاں بچے ہیں نا وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں۔ آج وہیں عورتیں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے۔ ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے۔ میں ہوں نیلوفر مغل، سمن خان، سعدیہ زبران جھا، مرتضیٰ زہری۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی۔ اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت۔